بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، نماز کی اہمیت کے تعلق سے پہلی قسط مختصر انداز میں پیش کی گئی ہے اور بالاختصار اس دوسری قسط کے اندر نماز کی اہمیت کے اس موضوع کو سمیٹا جا رہا ہے. نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت علالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی. اس فکر سے ہمیں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات مبارکہ سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت طاری تھی. عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا تو انتظار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے تو بے ہوشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو زبان مبارک پر پھر وہی سوال تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ کا انتظار ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو وہی کیفیت بے ہوشی کی پھر طاری ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر آپ پر غشی طاری ہوئی. فاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں. سامعین کرام، وفات اقدس سے چند لمحہ پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقۂ نماز کی اہمیت بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہے. نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھ رہے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز سے متعلق احادیث صحیحہ سے جو اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں، اس کتاب میں انہی کو جمع کیا گیا ہے. مسائل جمع کرتے اور ترتیب دیتے وقت کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے. صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ کسی خاص مسلک کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے، نہ ہی کسی فقہی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ مجموعہ احادیث مرتب کیا ہے؟ ہمارے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ مسلک ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ نے رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع و سجود پورا نہیں کر رہا تھا. جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، تمہارا اسی حالت میں اسی طرح نماز پڑھنے اور اسی طریقے پہ نماز پڑھتے رہے اور پھر تمہاری وفات ہو گئی تو طریقے اسلام کے خلاف تم مرو گے. سامعین کرام، مؤلف نے ایک دوسرے اور تیسرے صحابی کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے. دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا. وہ شخص کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب تھوڑی دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول کی مخالفت کرنے پہ ضرور عذاب دے گا.
یعنی عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے نہیں اور یہ تم یہ عمل کر رہے ہو تو یہ مخالف سنت ہے اور اس پر تم کو عذاب ضرور ملے گا۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا، یعنی کافی ہاتھ اوپر اٹھا کے وہ خطبہ دے رہے تھے، تو کہا اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے زیادہ، یعنی اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا یا انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتباع سنت کے معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہی سوچ اور فکر ہمارا مسلک ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہی جذبہ ہمارا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر مؤلف کا کہنا ہے کہ یہ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو ہم فروعی، اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ان کی کس قدر قیمت اور اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، گریز کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت سے متعلق انہی باتوں پہ اکتفا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں کتاب کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اسی کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اور مؤلف کتاب نے اس کتاب کے اندر مسئلے کے حساب سے ابواب باندھا ہے، باب نے بلکہ جو ٹاپک ذکر کی گئے، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، اس طرح کر کے جو ذکر کیا ہے، اس سے ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔